بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جانور کو ذبح کرنے میں کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے جانور کو ذبح کرنے کا، اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے جانور کو مارا بھی جائے اور تکلیف نہ پہنچے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، اور میں نے ساری تفصیل اس سے پہلے بتا دیا ہے۔ اب جانور کو جب ذبح کرتے ہیں جانور کے ہاتھ پیر ہلتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جانور تڑپ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ دیکھیے، جانور کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جبکہ دماغ کام کر رہا ہو، اور ہمارا جو جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے ہی یہ کام کر دیا جاتا ہے کہ وہ رگیں جس کے ذریعے دل سے دماغ کو خون سپلائی ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہی چھری اس کے اوپر لگتی ہے، کھانا خوراک جس نلی سے جاتا ہے وہ کٹتا ہے، اور سانس والی نلی وہ کٹتی ہے، اور ساتھ میں یہ جو دائیں بائیں دو رگ ہیں، شہ رگ جس کو بولتے ہیں، جس سے اندر اصل جان ہوتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ سب چند سیکنڈوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا چھری تیز ہو اور چلانے والا صحیح طریقے سے چلائے، تو سیکنڈز کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے، اور خون دماغ تک سپلائی نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تو گلے کی رگوں کی بات ہے۔ گردن میں بھی کچھ رگیں ہوتی ہیں، گردن میں کچھ رگیں ہوتی ہیں، اور گردن کی رگوں کے ذریعے دماغ کو کچھ سگنلز ملتے ہیں۔ گلے کی رگوں سے دماغ کو خون سپلائی ہوتا ہے دل کے واسطے سے، اور گردن کی جو رگیں ہیں ان سے دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ تمہارے جسم کے اوپر کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پر ہم لوگ راستے میں جا رہے ہیں، اچانک سے کوئی آدمی گاڑی سے جاتا ہوا گر جاتا ہے، اس آدمی کے گرنے سے پہلے ہمارا جسم ہلنے لگتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے۔ گھر کے اندر اگر کوئی بلب پھٹ جاتا ہے، کوئی گلاس نیچے گر جاتا ہے، وہ گلاس نیچے گر کر پھٹتا بعد میں ہے اور جسم کو محسوس پہلے ہو جاتا ہے۔ جو آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہوگا اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ابھی کچھ گر رہا ہے، اس لیے جیسے ہی گلاس زمین پر گرا فوراً آدمی بے اختیار ہلنے لگتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ گردن میں جو رگیں لگی ہوئی ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے، وہ کیپچر کر لیتے ہیں یہ ساری چیزوں کو۔ اگر کوئی آدمی پیچھے سے آ کر ہمارے جسم پر سگریٹ لگا دے تو سگریٹ لگنے سے پہلے ہی ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ جسم کو کچھ ٹچ ہونے والا ہے، اس لیے فوراً آدمی اپنے جسم کو ہلانے لگتا ہے۔ تو یہی بات ہے جانور کو ذبح کرنے کے وقت جو ہوتا ہے۔ ابھی جانور کو کاٹا نہیں گیا، لیکن اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ابھی کچھ کرنے جا رہے ہیں، لہذا جیسے ہی اس کا گلا کٹ گیا، اس کی چاروں چیزیں کٹ گئی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا اس کا جسم تڑپنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اور یہ جانور کو تکلیف نہیں دیتا ہے، یہ صرف اس احساس کی وجہ سے جانور ہلنے لگتا ہے، اس کی آنکھ اوپر کو ہو جاتی ہے، زبان باہر کو آ جاتی ہے، اور ہاتھ پیر بہت زیادہ اس کے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ جانور کو حقیقت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔
اور اس سے ایک اہم فائدہ بھی ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ جانور جتنا زیادہ حرکت کرے گا، ہلے گا، اتنا زیادہ اس کے جسم سے خون باہر نکل کر کے آئے گا. اور یہ خون کیا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار کھانا ناجائز ہے. کوئی بکری اگر خود سے مر گئی ہو اس کو ہم ذبح کر کے بھی نہیں کھا سکتے. اور خون، بہنے والا جو خون ہوتا ہے، فلوئنگ بلڈ، اس کا کھانا بھی ناجائز ہے، حرام ہے. یہ جو خون ہے یہ ناپاک ہوتا ہے. جب کوئی جانور خود سے مرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر یہ جو خون ہے پھیل جاتا ہے، اس کے گوشت میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا اس کا گوشت ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کو کھانا ناجائز ہے. اور جب یہ جانور اچھی طریقے سے حرکت کرے گا، ہلے گا، تو سارا کا سارا یہ خون باہر نکل کر کے آ جاتا ہے. جب سارا کا سارا خون باہر نکل کر کے آ گیا تو یہ پورا کا پورا جانور بالکل پاک ہو گیا. اب اس کو پانی سے دھو کر کے اس کا گوشت وغیرہ کھا سکتے ہیں. تو اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے جانور کو ذبح کرنے کا، یہ طریقہ کسی بھی طرح سے جانور کو تکلیف دینے والا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ایسا نہیں ہے جس سے جانور کو مارا جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو. اور جسم کی جو حرکت ہے اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو ذبح کرنے کا یہ طریقہ اسلام کا اختیار کیا ہوا ہے، پسندیدہ ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے ہی چلا ہوا آیا ہے.